تقوی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل ڈرامے کے خلاف جو فتوے آ رہے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہو، کوئی لبرل طبقہ ہو یا کوئی نیوز اینکر، یہ جو اس وقت ارطغرل ڈرامے کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کو آپ سمجھیں۔ طیب اردگان نے یہ جو ڈرامہ ریلیز کروایا تھا، اس کا سیکول، اور اب آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی ترکی کے اندر، اصل میں اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے 2023 کے ایگریمنٹس جو 2023 میں ختم ہو رہا ہے۔ تو خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا وہ 100 سال کا ایگریمنٹ تھا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد خلافت عثمانیہ انشاءاللہ العزیز اپنی بحالی کی طرف جائے گی، جس کے لیے طیب اردگان اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا کھیل اس کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا آپ کو بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی لے کر آپ کو ڈرامہ سیریل غازی ارطغرل کی طرف راغب کروایا۔ فحش ویب سائٹس کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ ان کی ویب سائٹ پر ویوز کی ٹریفک جو ہے وہ 250 سے 300% تک بڑھ گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران مختلف ممالک میں ویوز کی تعداد مختلف ہے، تو اس سلسلے میں عمران خان بہت زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام کو ایک اچھے راستے پر گامزن کیا۔ آپ سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور ہسٹری کو ریوائیو کیا۔ اب آتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہاتھ کیا ہے۔ اصل میں ایک معاہدہ ہے جس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف لوزائریا۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا 24 جولائی 1923 کے اندر، جس کے تحت مسلم ممالک کو توڑ دیا گیا۔ اس وقت خلافت عثمانیہ آٹومن امپائر کے اندر آتے تھے، اس میں مصر آتا، اس میں یہ سعودی عرب آتا تھا۔ یہ اسلامی ممالک توڑے گئے تھے اور عربوں کی بغاوت کروائی گئی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ اس وقت آٹومن امپائر کو چھڑوایا گیا، کہیں مکہ یا مدینہ کے اندر کوئی خون خرابہ وغیرہ نہ ہو جائے، ورنہ تو یہ سارے بغاوت کر کے، اور بغاوت کن کے ساتھ کی؟ اس وقت کے یہودی اور فری میسن جو برطانیہ کے لبادے کے اندر چھپا کر مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے۔ اصل میں یہودیوں کے دو ایسے ایونٹس ہیں جن کو وہ کبھی نہیں بھولتے۔ ایک تو یہ کہ جب خلافت عثمانیہ توڑی گئی، اور دوسرا جب اسرائیل کا قیام واقع ہوا۔ اس معاہدے کے تحت یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کو توڑ دیا گیا اور یہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں بٹ گئے، اور آج یہ سارے ریوائیو ہونے ہیں۔ 100 سال کا ایگریمنٹ تھا، اب یہاں کی زمین کا تیل نہیں نکال سکتے، اب یہاں ڈرلنگ مشین نہیں لگا سکتے وغیرہ وغیرہ، بارڈرز ختم نہیں ہوں گے، کافی ساری چیزیں تھیں۔ اب جب 2023 میں معاہدہ ختم ہوگا تو طیب اردگان اس کو اصل میں ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو اسرائیل کے خلاف جا کے کھیل کھیلا ہے بہت ہی زبردست۔ آٹومن امپائر کو بحال کرانے کے لیے، اپنی ہسٹری کو ریوائیو کروانے کے لیے ڈرامے شروع کیے۔ اصل میں طیب اردگان نے کافی عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا کہ اب ہم نیو ایرا کی طرف جا رہے ہیں اور ترکی اپنی پرانی ہسٹری کو ریوائیو کرے گا۔ اصل میں ان کا اشارہ تھا 2023 کی طرف۔ اس کے بعد یہ ڈیمانڈ کریں گے یہ جو سعودی عرب ہے اور یہ تمام ممالک جو ہم سے ٹوٹے تھے، یہ ہمارے قبضے میں واپس دو۔ معاہدہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی یاد دہانی کروانے کے لیے پہلے قوم کو تیار کرنا تھا۔ اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک، جس کو یہ لے کے آئے اور ترکی پر قبضہ کروایا، وہ بڑا فری میسن تھا۔ اس نے آ کر جو اسلام کی دھجیاں اڑائی، وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ ترکی میں اذان نہیں دے سکتے تھے، اذان دینے والے کو مار دیا جاتا تھا۔ حجاب کی بے حرمتی، ایسے بہت سارے گھنونے جرائم ہوئے۔ طیب اردگان جب آئے، ان کو موقع ملا، پریزیڈینشیل لے کے آئے، ڈیموکریسی سے نکلے۔ ہمیں بھی اس کہانی سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہ جو پریزیڈینشیل سسٹم ہوتا ہے، یہ خلافت کے بہت قریب ہوتا ہے، جس میں صرف ایک شخص ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو
تو یہ ساری صورتحال پیدا ہونی ہے، اسی لیے وہ غازی ارطغرل ڈرامے کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہماری ہسٹری تھی۔ پاکستان میں اب دو طرح کے طبقے ہیں، ایک مذہبی طبقہ اور ایک لبرل فسادی طبقہ۔ مذہبی طبقہ تو اس لیے اس ڈرامے کے خلاف ہے کہ یہ جو نام نہاد مسلم ممالک ہیں جنہوں نے قبضہ کیا، خلافت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی اور ان کی زمینوں سے تیل نکل آیا اور انہوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا، وہ اب مذہبی طبقے کے ذریعے فتاوی جاری کروا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ بین، مصر میں بین، UAE میں بین، کیونکہ سارے ممالک آتے ہیں یہ ان کے اندر۔ اس تمام صورتحال میں مذہبی طبقے کے پیچھے تو یہ ساری بات ہے۔ اب آپ دوسری طرف لبرل طبقے کو دیکھ لیں، خاص طور پر یہ ڈرامے، اب یہ شان اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بندہ اس شان سے پوچھے جو آپ نے ریما اور سائمہ کے ساتھ گندے مجرے کیے تھے، کیا آج آپ اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے سامنے وہ مجرے لگا کے ان کو دکھا سکتے ہیں؟ جب قوم کو ضرورت تھی ریوائیو کرنے کی ہسٹری، اس وقت شفقت چیمہ سے سائمہ کو چھڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج جب ارطغرل ڈرامے کے ذریعے ہسٹری ریوائیو ہو رہی ہے تو وہ ممالک جن کو پتہ ہے کہ ہم نے عثمانی امپائر کے انڈر جانا ہے تو انہوں نے بعد میں لڑائی کرنی ہے، انہوں نے تو اب یہ سب نہیں ہونے دینا۔ لیکن طیب اردگان اس معاملے میں اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہسٹری کو ریوائیو کروائیں، اور پاکستان کے اندر ایک ایسا لبرل طبقہ ہے جس نے پچھلے 25 سالوں میں پاکستان کے اندر بہت ہی بے حیائی والے ڈرامے ریلیز کروائے کہ یہاں پر بے حیائی ہوگی۔ پاکستان کے اندر ایسے ڈرامے ریلیز کروائے گئے جن میں چچی اور بھتیجے کے ریلیشن کو دکھایا گیا، اور ایسے ریلیشن دکھائے گئے جن کو عقل ماننے سے قاصر ہیں۔ تب کسی لبرل طبقے نے سامنے آ کر اتنا بڑا کہرام نہیں مچایا اب جتنا کہرام مچا رہے ہیں۔ اب کسی مولوی، کسی مفتی نے آ کر اتنے فتوے جاری نہیں کیے، لیکن اب غازی ارطغرل ڈرامے پر ایسے فتوے جاری ہو رہے ہیں، کیونکہ حضور والا پیچھے بارش ہو رہی ہے۔ کن کی؟ ڈالرز کی۔ پیچھے پیسہ آ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کہیں پاکستانی قوم بھی خلافت عثمانیہ کو ریوائیو کرنے کے لیے آگے نہ آ جائے۔ آزادی طبقہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں فحش ڈرامے چلتے رہیں، جیسا کہ میرے پاس تم ہو، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بہن اس کے ساتھ، وہ خامد اس کے پاس، یہ بیوی اس کے ساتھ، ایسے ہی قوم چلتی رہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ یہودی بتاتے ہیں اپنی تاریخ، کہتے ہیں کہ خیبر واز لاسٹ چانس، اس میں مسلمانوں نے یہودیوں کے قلعے کو فتح کیا تھا۔ مسلمانوں کو شاید اس بات کا ادراک بھی نہ ہو کہ اصل میں یہودیوں کے ساتھ خیبر میں کیا ہوا تھا، ان کو بہت یاد تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ ان کا کہنا ہے کہ خیبر تمہارا آخری موقع تھا۔ وہ بالکل نہیں بھولے اس شکست کو، اس لیول کو جو ہم نے مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اپنی تاریخ کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہودیوں کو حق ہے یہاں فلسطین میں آنے کا، مسلمانوں کو تو صرف 500 سال ہوئے ہیں یہاں یورپ سے نکالے گئے کو، لے تو ہمیں یورپ میں جانا چاہیے تھا۔ یہ صورتحال ہے اس وقت غازی ارطغرل ڈرامے کے پیچھے۔ تقوی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔